هغه مجاهدین چې د یوې ډلې وو بلې ډلې او بلې ډلې یعنی خارج ته چې دی ځي د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو دپاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دوی دپاره جهاد نسته، تاسې مه ځئ. السلام علیکم ویورز پچھلے دنوں افغانستان سے ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ افغانستان کی حکومت کو جو پاکستان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ جو پاکستان مخالف عناصر ہے ان کے خلاف افغان طالبان کی حکومت کارروائیاں کرے، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ افغان حکومت نے یہ کارروائیاں شروع کی ہیں، اور یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو افغان آفیشلز ہے کافی جو امپورٹنٹ عہدہ رکھتے ہیں، افغان حکومت میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں جیسے وہ یہ ان لوگوں کو جو کہ افغانستان میں متنبع کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور ملک کی سرزمین پہ کارروائیوں سے اجتناب کریں. اس کے ساتھ ہی ویورز اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ابھی مرجڈ قبائلی ضلع ہیں ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان، وہاں پہ بھی دو مسلسل ایسے واقعات ہوئے ہیں ڈرون اٹیکس کے کہ جس کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے مبینہ ڈرون اٹیکس کے بارے میں کہ ان کے پیچھے بھی بینڈ آؤٹ فٹ طالبان اور جو فتنہ الخوارج ہیں تو یہ کر رہے ہیں یہ ڈرون اٹیکس. کیا ہو رہا ہے اس ریجن میں، خاص طور پہ جو پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان جو ایک مسٹرسٹ تھا اور جو پاکستان مخالف عناصر ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں وزیرستان کی سچویشن، اس پہ ہم آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، واشنگٹن پوسٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں کافی عرصے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، رپورٹنگ کا ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. حق نواز صاحب. حق نواز بھائی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. ہاں، بہت شکریہ جی، آپ کا بھی اور آپ کے دیکھنے والوں کا بھی. نواز صاحب، جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا، جو افغانستان کے ایک بہت اہم آفیشل ہے سعید اللہ سعید صاحب، انہوں نے ایک سپیچ کی ہے جو کہ وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ان کا اگر ہم دیکھیں ان کا کردار اس وجہ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو افغانستان کی پولیس ہے، فوج ہے، ان کو باقاعدہ وہ ٹرین کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک سپیچ کی اور وہ سپیچ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ کو کوٹ کر کے کہ اپنے فورسز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی ایسی کارروائیوں سے اجتناب کرے جو کہ اور ملک میں جا کے آپ لوگ جس کو جہاد کا نام دیتے ہیں کہ یہ جہاد نہیں ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے سر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو خبر اطلاعات آ رہی ہے کہ افغان طالبان کی حکومت نے پہلی مرتبہ کارروائیاں کی ہے پاکستان مخالف عناصر کے خلاف، اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی پالیسی شفٹ ہے پاکستان کا جو کنسرنس تھا ان کو ریموو کرنے کے حوالے سے؟ بہت شکریہ. میرا خیال یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے دے. شروع ہی سے میرا یہ بھی نقطہ نظر تھا کہ پاکستان اور افغانستان کو ان مسائل کو سنجیدگی سے سیاسی اور سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے. پہلے بھی مرتبہ ہم دیکھیں تو 2023 میں بھی اسی طرح کا ایک تحریری حکم نامہ افغان طالبان کے جو سربراہ ہیں شیخ ہیبت اللہ ان کی طرف سے جاری ہوا تھا، اور واقعی رقم کو حرام قرار دیا گیا تھا جو لوگ افغانستان سے افغانی، کیونکہ اس وقت اطلاعات یہ آ رہی تھی جو 2023 میں ایک حملہ ہوا تھا ژوب میں ایپسی قلعے پہ، تو اس میں 5 افغان باشندے تھے جو بعد میں ان سے فتح چلا. تو افغانستان سے ایسے لوگ تھے، چونکہ افغان طالبان بھی مختلف کاروان اور بروک کے ایک تحریک بنی تھی، کچھ اس طرح منظم نہیں تھی جس طرح ایک حکومت ہوتی ہے. اب پہلی مرتبہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو ابھی تک ان کے جو لوگ ہیں، جو ارکان ہے، جو طالبان ہے عام، ابھی تک وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم ایک حکومت میں ہیں. ابھی تک وہ اسی طرح اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے ہیں، اور جہاں بھی کوئی جہاد کا نام دے تو ہم جانتے ہیں. تو اصل میں یہ سنجیدہ کوشش ہے، اور یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. ابھی جو یہ حالیہ جس کا حوالہ آپ نے دیا تو یہ بھی بہت اہم پیش رفت ہے، اور اس پیش رفت کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان چونکہ بہت قریب ہی رہے ہیں ایک دوسرے کے، تو بجائے کہ ایک میڈیا کے راستے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہے، افغانستان وہاں سے پاکستان پہ الزامات لگاتے رہے داعش کے حوالے سے، اسی طرح پاکستان کا جو موقف تھا وہ بھی کوئی ایسی بتانے کی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پاکستان کافی عرصے سے ایون حامد کرزئی کے دور سے پاکستان کی یہ ایکسٹینڈ تھا کہ دونوں ملکوں کو جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں
وہ ڈپلومیٹک لیول پہ بات چیت کے ذریعے بجائے اس کے کہ اس کے حوالے سے. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے سعید اللہ سعید صاحب کی، جو انہوں نے افغان فورسز کو جو کہ پاس آؤٹ ہو رہے تھے، ٹریننگ کمپلیٹ کر کے جا رہے تھے، اگر اس کو دیکھیں تو نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام جو افغانی ہے وہ بھی شامل ہوتا تھا، وہ بھی پکڑے گئے ہیں جو پاکستان میں ٹی ٹی پی یا اس طرح کی تنظیمیں کارروائیاں کرتی ہے، یا اگر وہ ایڈریس کر رہے تھے اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، تو کیا ان کے باقاعدہ جو وہاں پہ ٹرینڈ ہوئے پولیس اور فوجی تھے وہ بھی اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث تھے؟ مطلب کوئی آپ کے اس میں آیا علم میں کہ اس طرح کے لوگ بھی تھے؟ نہیں، میرے خیال میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں سرحد کی طرف. اگر آپ دیکھیں ڈیورنڈ لائن کے پاس جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا تو لازمی بات ہے کہ وہاں سے کہ ان کے جو لوگ تھے پاکستان کی طرف سے جب فائرنگ ہوتی، جب بار کو کراس کرنے کے لیے جو لوگ وہاں سے آتے، تو ایسے واقعات رپورٹ بھی ہوئے ہیں. کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اس لیول پہ بات کرنا تو میرے خیال میں یہ مناسب بھی ہے اپنے لوگوں میں. اس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بات جو ہے پہلے بھی کی گئی تھی. اب اس کو عمل درآمد اپنے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ آپ افغانستان کے اندر، کیونکہ ایک معاہدہ ہوا تھا دوحہ کا، اسی معاہدے میں اسی کا ذکر ہے کہ آباد سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو، اور جو لاسٹ پک جی سکون رہا ہے وہ اسی طرح نہیں ہے. سب ٹھیک ہے، افغان طالبان اس سے انکاری ہے، لیکن جس سے انکاری نہیں ہے کہ وہاں پہ پاکستانی مجاہدین یا پاکستانی طالبان یا جو مسلح گروہ ہے وہ نہیں ہے. یہی کہتے ہیں، ان کو نام کیا دیا ہے، یہ پاکستانی مہاجرین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 2014 میں زرگرز آپریشن کے بعد گئے تھے، کوئی خوست میں، پکتیا میں، پکتیکا میں، مختلف اس طرح کنر میں تو پہلے سے آتے ہیں. تو یہ ایک میسج میرے خیال میں اسٹرانگ ورڈڈ میسج اپنے لوگوں کو کہ آپ اس سے اجتناب کریں. کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں افغان طالبان کو آئے ہوئے، 5واں سال ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ ان کی مشکلات، اور سب سے زیادہ انحصار ان کا کہاں پہ ہے، پاکستان پہ ہے. ان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں علاج کے لیے، کاروبار کا کہاں پہ ہے، یہاں پہ. پاکستان کے ساتھ ان کے سارے مفادات جڑے ہوئے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اگر اسپتال کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو، روزگار کی بات ہو. نواز صاحب، یہ جو ہمارے فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب گئے تھے لاسٹ منتھ، اور جو انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی اپنے افغان کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، اس کے بعد میں پچھلے دنوں ان کو سن رہا تھا اسحاق ڈار کو، تو انہوں نے یہ کہا، یہ دعویٰ کیا انہوں نے کہ جو چیزیں ہم نے وہاں پہ اعلانات کیے تھے پاکستان نے سب چیزیں امپلیمنٹ کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ کافی ہے، یا یہ جو اطلاعات آ رہی ہے افغان سائیڈ کی طرف سے کہ وہ بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں، جو خاص کر پاکستان کا کنسرن ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور ان تنظیموں کے خلاف کارروائیاں کی جائے جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں؟ ویسے وقتاً فوقتاً افغانستان میں اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے. لیکن اب جو حالیہ دنوں نے جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان نے میرے خیال میں پہلی مرتبہ لارج اسکیل ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، یا جو پاکستانی طالبان یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے افغان، ان کے خلاف کارروائیاں کی اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے. مطلب یہ ایک اچھی پازیٹیو ہوگی طرف سے کہ پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں محمد صادق خان، یہ میرے خیال میں 3-4 مرتبہ گئے ہیں. لیکن سب سے بڑی جو کامیابی بھی تو جب آپ کے نائب وزیر اعظم اور فورن منسٹر سر وہ طرح کہ گراؤنڈ ورک ہو گیا تھا. بالکل اس کے لیے پھر سردار کا جانا، پھر کچھ گلے شدبے بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. اب دیکھیں اس میں ان کے جس سردار نے کہا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ ہم کریں گے. تو یہاں پہ بھی کافی چیزوں میں ریلیکسیشن، جس طرح 200 آئٹمس پہ یا ٹرانزٹ پہ جو پاکستان نے کچھ تھوڑی بہت ڈیوٹیز لگائی تھی ان میں کمی کر دی گئی. اسی طرح مطلب جو لوگ واپس جا رہے تھے اور مطلب ان کے جو مطالبات تھے وہ مان لیے گئے افغانستان کے. نواز صاحب، اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے ساتھ ہی لگے ہوئے جو ہمارے ٹرائبل وہ ہیں ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں پہ ویسے بھی وہ متاثر آئے دہشت گردی کے واقعات سے کافی عرصے سے، ڈیکیڈ سے. لیکن اگر ابھی ہم دیکھیں پچھلے دنوں ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں 2 ڈرون اٹیکس کے جو واقعات ہیں وہ سامنے آئے. پچھلے تو میر علی کا تھا، اور اب کل ایک اور تازہ اٹیک ہوا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ساؤتھ وزیرستان میں. یہ جو اٹیکس ہے، جس کے بارے میں جو پہلا اٹیک ہوا تھا، یہ ایس پی آر کے ڈی جی نے کہا تھا، جنرل شریف صاحب نے، کہ یہ
فتنہ الخوارج کروا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. یہ جو واقعات سامنے آ رہے ڈرون کے, تو واقعی طالبان کے پاس ہے اتنی ٹیکنالوجی, وہ کر رہے ہیں, اور جو فتنہ الخوارج کے لوگ ہیں وہ ڈرون اٹیک کر رہے ہیں, اور اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے اس انسیڈنٹ؟ یہ جو شمالی وزیرستان میں گاؤں ہرمز تھا سیری گریلی میں تو واقع ہوا تھا, جس میں 4 بچے شہید ہو گئے تھے اور 4 میرے خیال میں اس میں زخمی ملا. اس پہ 8 دن دھرنا رہا. لوگوں کا یہی موقف تھا کہ ہمیں بتایا جائے. شروع دن سے حکومت کا یہی موقف تھا کہ یہ ہم نے نہیں کیا. نہیں کہ پھر اگر حکومت نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا؟ سوال یہاں پہ یہ پوچھتا ہے. اور لوگوں کے جائز, اگر لوگ ریاست کے خلاف کی یہ بات نہ کرے تو کس سے کرتا؟ وہ طالبہ ریاست سے ہی کریں گے. وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی جو مسلح وہ ہیں, جو طالبان ہیں, جو تحریک طالبان کے لوگ, ابو البادر کے لوگ, خاص طور جو TTP کے لوگ ہیں, ابھی تک انہوں نے بھی اس پہ کوئی وضاحتی بیان جاری کیا ہے. حالانکہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم سویلین کو ٹارگٹ نہیں کرتے, لیکن ابھی تک ان کا بھی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن ماضی میں قریب میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے ان کے جو ویڈیوز ہیں, جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہے, اس میں انہوں نے دکھایا ہے, اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ یہ قبول بھی کیا, تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ حملے کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بات میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی اس وقت کوئی ایسی ثبوت نہیں ہے جس پہ ہم فل کے بات کریں. لیکن ابھی تک جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کیے ہیں یا ان لوگوں نے کیے ہیں جو یہ چاہتے ہیں. وہاں پہ تو جس طرح سابقہ قبائلی علاقے, خاص کر جو دونوں وزیرستان ہے, شمالی اور جنوبی, وہاں پہ لوگوں میں ایکان غصہ ہے کیونکہ آپریشن سے گزرے ہیں, ان کے مسائل بھی ہوئے ہیں, اور وہاں سے پھر تحریکیں بھی چلی, تو ایک غصہ ہے لوگ ہوئے. اب کچھ چیز کو کوئی بندہ کیش بھی کر سکتا ہے, تو وہ بہت کیش کر سکتا ہے کہ جو حکومت مخالف جذبات ہے ان کو مزید ابھارے. پھر جو ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی, خاص کر میں صوبے کی بات کروں یا مرحانی بات, کہ ہمارے سیاسی لوگ پھر ایسے موقع پہ پیچھے چلے جاتے ہیں. ان کو آگے آنا چاہیے ان حالات کو کور اپ کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں میں یہ بڑی آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو ہمارے ان علاقوں میں جو ابھی یہ حالات بن رہے ہیں, تو ہم بدقسمتی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ حکومتی کردار ہے وہاں پہ, منتخب حکومت کا ایک صوبائی حکومت بھی موجود ہے, ہماری اور پولیٹیکل لیڈرشپ بھی, اس طرح سے یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہو رہی یا کنسرن زیادہ نہیں آ رہا. ہم سے تعلق تو ہاں, گورنر کا بھی وہاں سے تعلق ہے. پھر وہاں سے آپ کے پاس منسٹرز ہیں, سیاسی لوگ ہیں, جگہ بنا کے ایون IG کا تعلق بھی وہاں سے ہے. ہاں پہلے تھا. اچھا, ہاں وہ جو پہلے تھا ابھی نہیں ہے. ٹھیک 8 وہاں پہ دن لوگ بیٹھے رہے اپنے لاشوں کے ساتھ بچوں. بالکل. ابھی تک صوبائی حکومت نے وقت کیوں نہیں بھیجا؟ پھر جو جنوبی وزیرستان میں ہوا ابھی تک اس کا بھی کوئی علم نہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس جہاں پہ لڑکے کھیل رہے تھے, ایک والی بال گراؤنڈ تھا, یہ میرے خیال میں اعظم ورثہ کا علاقہ تھی, یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, تو اس میں کہتے ہیں کہ 18 سے 22 کے درمیان لڑکے جو ہے اس میں زخمی ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ ساتھ میں ابھی یہ چیز بھی کنفرم نہیں ہے کہ حیات قریب کوئی ایسا کوئی ٹارگٹ تھا طالبان کا ان کو, یہ ایک حکومت کی طرف سے, یا اسی طرح اس طرح شمالی وزیرستان کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ تحریک طالبان نے کیا, دہشت گردوں نے استعمال کیا. تو یہاں پہ بھی کوئی اس طرح تو نہیں, کیونکہ بظاہر لوگ کھیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت کو اتنا بھی تو کسی کو جو وہاں پہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں اتنا تو نہیں کہ گراؤنڈ میں کوئی بندوق لے کے گولی بال کر رہے. تو یہ ایک مسائل ہے, ان کا روکنا بھی چاہیے, حکومت کو بھی چاہیے, جن کے پاس اختیار ہے اس کے لیے باقاعدہ فورم بنائے. ان لوگوں کے ساتھ جو مقامی ہیں, جو پہلے سے حالات سے متاثر ہوئے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کوئی ایسا میکینزم ہو کہ اگر اس طرح کے واقعات ہو تو فوری طور پر اس پہ رد عمل نہ حکومت کی طرف سے نہ ان لوگوں کی طرف سے. اور اگر کسی کو شکوہ ہو, بیشک اگر حکومت نے غلط کیا ہو یا غلطی سے ہوا ہو, تو اس کا ازالہ فوری طور پر کیا جائے, نہ کہ آپ اس کو 8-10 دن چھوڑیں اور بعد میں جا کے آپ اس کا ایک حل لے کے آئے. تو یہی مطلب چونکہ حالات ایسے ہیں اور اس کا حل آئندہ کے لیے ہونا چاہیے. صدیب آپ تھینک یو نواز صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ نے دیکھا نواز صاحب نے جو ان کا ایک تجزیہ تھا, جو حالات چل رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان, جو تعلقات ہیں, جو افغان
بہت امپورٹنٹ جو افغان طالبان کی گورنمنٹ میں ایک آفیشل ہے جن کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے پولیس کو یا افغانوں کو کسی اور کی سرزمین پہ جا کے کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے. اس طرح جو وزیرستان ساؤتھ اور نارتھ میں ڈرون اٹیکس کے واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ ساری باتیں تجزیہ آپ نے سنی. تھینک یو، بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.